اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے عظیم الشان اور ہمارے محترم المکرم مہمان حضرت مولانا ارشد تاڑر صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا ارشد تاڑر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تانوں پتہ میرا تیسرا خطاب ہے اج تہاڈے نال، تے اس طرح بیٹھے جے خاموشی دے نال، جویں پتہ نہیں کوئی ناراضگی تے نہیں میرے نال؟ کیوں جی ناراضگی تے نہیں نا؟ میں تہاڈے کول مہمان آیا یار فیصل آباد، اور تانوں پتہ نہیں کہ تہاڈی مجلس دے اندر اج کتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہے۔ یہ تے پتہ سانوں ہے نا، تے میرے دل نو پوچھ کے دیکھ لو کہ میں خطاب کیویں کرنا ہے۔ تے قاری ہدایت اللہ آزاد صاحب نے بڑی بڑی زیادتی کیتی ہے میرے نال۔ اج میرے مربی، میرے مشفق، میرے محترم، میرے شیخ التفسیر، شیخ الحدیث حضرت العلام حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیات، انہاں دی موجودگی دے اندر مینوں چند الفاظ کہن واسطے، میں تے انہاں دیاں قدماں دی خاک ورگا بھی نہیں، بہت کمزور انسان ہاں۔ میرے اسلام دا جواب ذرا جاگ کے دینا ہے، اور تسلی تشفی دے نال بیٹھو۔ میں کچھ نہیں کہن لگا، میں صرف چند آیات قرآن مجید دیاں سنانیاں نے، اور میرے واسطے شرف بھی ہے کہ میں اپنے حضرت شیخ دی موجودگی دے اندر سبق سنا لواں گا۔ کافی دیر ہو گئے، 24 سال ہو گئے، اج سبق 24 سالاں بعد سبق سناؤن دا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده وواحد في معبوديته، وواحد في ألوهيته، وواحد لا ند له ولا ضد له ولا معين له ولا وزير له، واحد لا مسير له، واحد في ذاته وصفاته وجماله وكماله، واحد لا مثل له، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم۔ ثم أشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أحمدنا مجتبنا مرشدنا محمدا عبده ورسوله، قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما۔ محبت پیار دے نال سارے ساتھی درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کناں وچ رس ہے گھول۔ میرے مدنی دے مٹھڑے بول دیندے کناں وچ رس ہے گھول۔ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے۔ من یا نہ من میری ایہو مجبوری ہے۔ مینو امتی دے مینو ایرے گیرے دراں تے نہ رول۔ میرے مدنی دے مٹھڑے بول۔ میرا آقا بولے تے قرآن بن جاندائی، میرا آقا جدوں بولے تے قرآن بن جاندائی۔ ساڈے لئی دلیل تے برہان بن جاندائی۔ نہیں اعتبار تے ہو جا کے قرآن دے اور آگ نو پھرول۔ میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ مدنی دے لباں تے قرآن رب دا، مدنی دے لباں تے قرآن رب دا۔ بن کے رسول آیا کل جگ دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا۔ کل جگ دا بھی لوگو کل جگ دا، سب جگ دا بھی لوگو سب جگ دا۔ تُم ہی آ کے بہ جا ساڈے، تُم ہی آ کے بہ جا آج ساڈے ہی کول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کناں وچ رس ہے گول۔ حضرات و حاضرین سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا ہے، تعریف و کبریائی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام الکل ختم الرسل، پیغمبر دو جہاں، تہاڈے میرے پیر و مرشد محمد۔ بولو یار بولو، تقوی مسجد والے ایمیں نہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ حضرات محترم، آج دی اے عظیم الشان انقلاب قرآن کانفرنس جو کہ تقوی اسلامک سینٹر دے زیر اہتمام
حضرت مولانا ڈاکٹر قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قاری قمر عباس صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دیاں محنتاں دے نال انعقاد پذیر ہے کابشاں محنتاں سارے ساتھیاں دیاں تواڈے سارے احباب دیاں شامل حال نے محترم حضرات اس طرح دی مجالس اور محافل بہت بڑی بابرکت محافل اور مجالس ہویا کر دیا نے لوگ تے سمجھ دے نے کہ شاید اور بھی کتے اللہ رب العالمین دیا رحمتاں دا نزول ہوندا ہے لیکن نہیں میرے بھائیو جس جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا جس جگہ تے قرآن پڑھایا جاندہ ہے نا جس جگہ تے قرآن دی تعلیم دیتی جاندی ہے اونا جگہ تے علاوہ میں تے آج تک نہیں کسی بھی جگہ تے پڑھیا کہ جنیاں رحمتاں برکتاں اللہ رب العالمین دے فضل اور اللہ دے انوار انہاں محافل اور مجالس دے اندر نازل ہوندے نے انہاں تو علاوہ کسی اور دنیا داری دی کسی مجلس دے اندر اللہ دیاں اوے رحمتاں نازل ہوندیاں ہون میرے شیخ موجود نے حضرت دا ایک دن میں بیان سن رہا سا درس دے حوالے نال بڑی پیاری حدیث مبارکہ بیان فرمائی میرے شیخ محترم نے فرمان لگے کہ لوگوں جس دن درس سننے واسطے آنا ہوندہ ہے نا نیت کر کے آیا کرو کہ اسی آج درس سننا ہے تے پتہ جے ثواب کتنا ہے میرے وال توجہ کرو ذرا پتہ جے ثواب کتنا ہے ثواب دساں تے تسی حیران ہو جاؤ گے اور ہر بندے دا جی کرے گا کہ یا اللہ اس طرح دیا مجلساں روز بپا ہون اس طرح دیا محافل روز انعقاد پذیر ہون تے اسی انہاں دے اندر شامل ہوئیے کیوں جی ثواب تو پہلو ارادہ کرو گے نا میری جماعت دے بڑے مخلص ساتھی قاری یاسین بلوچ صاحب فرمایا کر دینے میرا جملہ دین تو پہلو ذرا ایک وری ایڈوانس کہو نا سبحان اللہ حضرت فرماندے سن حدیث مبارکہ میرے شیخ موجود نے فرمان لگے لوگوں اللہ رب العالمین دی رحمت نال اس بندے نو حج دا ثواب ملتا ہے مبرور حج دا ثواب اور پتہ جے اسی کنے پیسے لا کے حج کرن جانے ہیں 14 لاکھ روپیہ تے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے غلطیاں تے اللہ معاف کرنے والا ہے غلطی ہو جائے تے جے اللہ مبرور حج نہ دے وے مبرور حج نہ ہوئے ساڑھے طریقے کار مناسک دے اندر کمزوری رہ جائے تے حج تے پھر مبرور نہ ہویا مقبول حج نہ ہویا تے ایتھے بیٹھے مسجد دے اندر ارادہ لے کے آئیے کہ آج مسجد دے اندر انقلاب قرآن کانفرنس ہو رہی ہے اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اللہ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے کولوں سی قرآن دی آیات سمجھنیاں نے سننیاں نے اور کچھ نال اور بھی شاگرد بھی آئے ہونگے انہاں کولوں بھی سننیاں نے سمجھنیاں نے اللہ رب العالمین اس نیت دے اوپر حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے دسو سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے سستا ہے نا اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں اپنی رحمت دے اندر شامل فرمائے اور سانو سارے انہوں اس ثواب دا مستحق بنائے لو میرے بھائیو ذرا چند ایک آیات میں پیش کرنیاں نے اور چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں کر کے میں اپنی معروضات نو ختم کرنا ہے کیونکہ میرے کو ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے حضرت صاحب موجود نے میں انہوں دی موجودگی دے اندر زیادہ انہوں دیر بٹھانا بھی نہیں چاہتے اللہ اکبر اللہ انقلاب قرآن اللہ دی قسم اس قرآن دے نال انقلاب آیا ہے
اس قرآن دے نال انقلاب آیا ہے کدوں جدوں تیرے میرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھیا کس جگہ تے قرآن پڑھیا اس جگہ تے قرآن پڑھیا جس جگہ تے جناب زمین لوگاں دے دلاں دی زمین اجڑ چکی سی اور رب العالمین دیا رحمتاں شامل حال ہوئیاں میں رب دے قرآن تو قربان جاواں اللہ رب العالمین فرماندے نے ہو والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناہ لبلد میت رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب علیہ السلام اللہ او ذات ہے اللہ کون ذات ہے اللہ او ذات ہے جس ذات نے اجڑی ہوئی زمین دے اوپر اپنی رحمتاں دیاں بارشاں پا کر کے اپنے رحمتاں دے انوار نازل کر کے اللہ رب العالمین نے رحمتی بارش پائی ہے اللہ کیڑی رحمت دی بارش میرا رب فرماندے نے او رحمت دی بارش او لوگو جس رحمت دا تانوں اندازہ ہی نہیں رحمت کیسی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور میرا محبوب پیغمبر رحمت بن کر کے آیا کس اسنا دے اندر کنہ حالات دے اندر کنہ کڑیاں دے اندر اور جدوں لوگ اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دے سی جدوں لوگ جناب اپنیاں اس طرح دیاں گرمیاں بس دیاں ہوندیاں تے بارش لین واسطے اپنیاں جانوراں نو میدان چٹیل دے اندر لے جان دے اور چٹیل میدان دے اندر لے جا کر کے ایک جانور دی دوم دے نال لکڑیاں دا انہا سارا گٹھا بن دین دے اور انہاں نو اگ لا دین دے اگ لگ دی جانور اس اگ دے کولوں ڈردا ہویا جنگلاں دے اندر دوڑ دا اور اللہ کولوں آ کر کے آوازاں نکال کر کے دعا منگدا یا اللہ میرے پیچھے کیڑی مصیبت لگ گئی ہے اللہ اکبر اللہ 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 اپنی رحمت دی بارش نازل کردا لوگ سمجھدے شاید رحمت دی بارش میں ہوندی ہے آسمان تو بارش میں ہوندی ہے اس اسنا دے اندر جتنا کڑیاں دے اندر لوگ خانہ کعبہ دا طواف ننگے کریا کر دے سن الامان والحفیظ اللہ اکبر اللہ اللہ اور انہاں لوگاں نے کم بختہ نے ایک عورت ایک مرد نے زنا کیتا اور پھر اس زنا والی عورت اور مرد دے اوپر اللہ دا عذاب نازل ہویا اور انہاں دیاں بتاں بنا کر کے ایک نو صفا تے کھڑا کر دیتا ہے ایک نو مروہ تے کھڑا کر دیتا ہے اور انہاں دا جناب جاندے انہاں نو سلامیاں پیش کر دے میرے رب نے انہاں کڑیاں دے اندر قرآن نازل فرمایا انہاں کڑیاں دے اندر اپنیاں رحمتاں فرمائیاں میرے رب نے رحمتاں نازل فرما دیتیاں رب العالمین دا قرآن ہے اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جیڑا تے گنگا ہے وہ پاویں نہ بولے تے جنہوں رب نے زبان دیتی ایک باری پھر کہو سبحان اللہ میں قربان صدقے جاواں رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اور انقلاب برپا کر دیتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صفا دی چوٹی دے اوپر کھڑے ہو کر کے فرمایا لوگو میں تواڈے اندر 40 سال درسہ بسر کیتا ہے اے مینوں دسو مینوں کس طرح دا ویکھیا جے کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا ہے تو امانت دار ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے لوگو پھر ایک بات کہہ دیو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم جنہاں نو یقین آیا کھڑی مجلس دے اندر پری مجلس دے اندر اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیق بولے اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ ادھروں ایک اٹھدا ہے چولی وچ پتھر پائے ہوئے، کہن لگا محمد اس واسطے بلایا سی کہ انہوں یقین نہیں سی آیا اج دے مسلمان دی طرح۔ اور مسلمان ویرا قرآن تیرے واسطے انقلاب والی کتاب ہی، کعبہ دے رب دی قسمیں اپنے گھر دے اندر پڑھے۔ میں آج یہ حدیث مبارکہ اندر پڑھ رہا سا، جڑا انسان اپنے گھر دے اندر قرآن کھول کے پڑھ دے، آسمان دے ستارے نہیں آسمان دے فرشتے بھی اس گھر دے اوپر رشک کر دینے۔ حدیث دا مفہوم میں بیان کیتا ہے میرے ویر میرے محترم، قرآن دے اوپر عمل تے حامل دا مرتبہ تے مقام کی ہے تسی نہیں جان دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، کیسا مقام کیسی عزتاں نے قرآن دے حامل دیا، کیسی احترام نے قرآن دے عمل دیا۔ تفصیل دا ٹائم نہیں ہے، میں انقلاب تے بات کرنا چاہنا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی آوازاں دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سمسام تڑپے، مولانا فرماندے نے او دی ایک کلڑی جان سی، او دا سارا دشمن، او دا دشمن سارا جان سی۔ سچی گل تے مٹھڑی، سچی گل تے مٹھڑی، سچی گل تے مٹھڑی زبان سی، تائیوں سارے جاگیوں تے چھا گیا۔ قربان صدقے جاواں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، زید بن حارثہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جناب علی چھوٹی عمر سن وہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بات چل پئی ہے، عورتاں دے وچوں ایک عورت بولی ہے خدیجہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ اسلام قبول کیتا ہے۔ چار بندیاں نے وقتی طور تے قبول کیتا۔ زید بن ارقم دے گھر دے اندر ڈیرا لا لیا۔ چل دیاں اج ایک وقت ایسا بھی آ گیا ہے، قربان صدقے جاواں، اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے آسمان وال چولیاں ڈلائیاں نے۔ اللہ اکبر۔ رات دا سما ہووے رب جاگنا نصیب کر دے وے۔ اللہ اکبر۔ نصیباں والے جاگ دے نے، پاکاں والے جاگ دے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر رب کولوں منگ دے نے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ اللہ اسلام دی عزت واسطے اے بندے دے دے دوویں نوجواناں دے وچوں کوئی نوجوان دا انتخاب فرما۔ آسمان تو آواز آ گئیاں میرے محبوب جو تسی منگیا ہے میں تانوں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جناب عمر صبح دا وقت ہے، جناب عمر گھروں نکلے نے، 100 اونٹ والی بات۔ اللہ اکبر۔ میں تفصیل جو نہیں جانا چاہوں گا۔ جناب عمر آ رہے نے، ساتھی پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ میں سنیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیتا ہویا، جڑے بندے جاندے نے وہ واپس نہیں آؤندے، کیونکہ قرآن کہندا ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا جناب؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ بندہ قرآن نہ سنو، جڑے سن دے نے ادھر ہی رہ جاندے نے، بے بے سلائی کر دے، متے نے پکام دے، نبی دے غلام دنوں دن وعدے نے جام دے، جڑے جاندے نے ادھر ہو واپس نہیں آم دے۔ اثر کلام وانگ جادو دے مار دا، نام محمد والا سینے نٹھار دا۔ قربان صدقے جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں منگی ہیں، جناب عمر آ رہے ہیں، اسلام قبول کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حمزہ چند دن پہلو مسلمان ہوئے نے، لوگوں قرآن دا انقلاب ہے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان کیتا ہے آؤ لوگوں جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہے، آج تو بعد خبردار کسی نے انگل بھی اٹھا کے دیکھی، کسی نے آنکھ بھی اٹھا کے دیکھی، میں عمر کو لو دی خیر نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جناب عمر آ رہے نے اور مولانا فرماندے نے تمہیں یارو
مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. آخری الفاظ ذرا جاگ جاؤ جاگ جاؤ. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. انقلاب قرآن دی بات ہو رہی ہے. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. سنی میں نے بہن سے سنی میں نے بہن سے اور سنیا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سنی میں نے بہن سے وہ لے کر جو تو کتاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. انقلاب قرآن انقلاب قرآن اللہ والے اس قرآن دے ذریعے انقلاب آیا. مکے دی بستی جڑی اجڑی ہوئی سی وہ دے اندر رب العالمین نے انقلاب برپا کر دیتا ہے. یسرب دی بستی جنہوں یسرب کیا جاندہ سی اللہ دے پاک پیغمبر ہوتے جا کر کے قدم رنجا فرمائے تشریف آوری ہوئی ہے. مدینہ الرسول دے نام تو اس آبادی دا نام رکھیا گیا اس شہر دا نام رکھیا گیا. کتوں تک چل دیا شام دیا سرحدہ تک شام تو چل کر کے پوری دنیا دے اندر میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سینہ تر دے اوپر نازل ہونے والے اس قرآن دے ذریعے اللہ نے انقلاب برپا کر دیتا ہے. اس واسطے مولا فرمان دینے اللہ اکبر. اللہ آخری اشعار نے اور آخری بات ہے مولا فرمان دینے اندر برفانا وعدہ کیتا ہی رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے. نبیاں تو وکرائی شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا ویکھو کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا. جزائر انڈیمان تو لگ کر کے امریکہ دیا سرحداں تک پوری کائنات دے اندر اللہ دے فضل و احسان دے نال تیرے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والی اس کتاب دے ذریعے رب العالمین نے انقلاب برپا کر دیتا ہے. لوگوں مخالفین جتنی بھی مخالفت کر لین لیکن اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس کتاب دا مقابلہ نہ کر سکے نے نہ کر سکن گے نہ قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا ہوئے گا جڑا اس کتاب دا مقابلہ کر سکے. اس واسطے میرے رب نے فرمایا پہلی آیت مبارکہ جڑی میں پڑھی سی اللہ پاک فرماندے نے لوگوں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. لوگوں جو اسی
اپنے محبوب دے اوپر نازل فرمایا ہے یہ دے اندر کوئی شک ہے یہ دے ورگی کتاب لے کے آؤ اللہ اسی پوری کتاب نہیں لے آ سکتے فرمایا نہیں لے آ سکتے کوئی 10 سورتیں ہی لے آؤ 10 سورتیں نہیں لے آ سکتے ایک سورت ہی لے آؤ یہ دے ورگی ایک سورت بھی نہیں آ سکتی اس واسطے میرے محترم میرے بھائیو اس قرآن نو پڑھو پڑھاؤ اپنے بچیاں نو اور اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیمات دلواؤ اور قرآن دی تعلیم دین دی برکت ہے اللہ دے فضل و احسان دے نال تسی اپنے گھراں دے ماحول دیکھنا تسی اپنے علاقے دے ماحول دیکھنا قرآن والا عمل والا ہویا کردا ہے قرآن والا سکون والا ہویا کردا ہے قرآن والا بے جا گلیاں بازاراں دے اندر ہلڑ بازیاں کرنے والا نہیں ہوندا اور جس جگہ دے اندر قرآن پڑھیا جائے اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ پاک سانوں انہاں رحمتاں دا مستحق بنائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین ولکل جمیع المؤمنین والمؤمنات جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ میں تمام سامعین سے ملتمس ہوں تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جتنا قریب ہوں گے انشاءاللہ اتنی رحمتیں بھی آپ کے قریب ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں قرآن کی بات کی جائے وہاں 4 انعامات ہوتے ہیں 4 انعامات تو یہ 4 انعامات لینے کے لیے دل جمی سے بیٹھیں نزلت علیہم السکینہ سکینت اترتی ہے جہاں قرآن پڑھایا جائے وغشیتہم الرحمہ رحمت ڈھانپ لیتی ہے وحفتہم الملائکہ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور چوتھا انعام ایسی مجلسوں کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے